احمقوں کی جنت میں رہنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے اس دنیا میں، اور جب انسان اپنے ہی خونی رشتے کے ہاتھوں بیوقوف بنے اور ان سے دھوکہ کھائے تو اس سے زیادہ بڑا بیوقوف انسان اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہوتا۔ آج آپ کے ساتھ یوکے میں رہنے والی ایک ایسی لڑکی کی میں کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے کہ اس کی اپنی سگی بہن نہیں ڈس لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ایوریون، ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک یہاں کا ایسا کہہ لیں کہ بھی ریئل انسیڈنٹ ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک بندے کے ساتھ ایک ایسی آپ بیتی ہے جو کہ یہاں پہ یوکے میں لڑکی رہتی تھی، اور اس نے اپنے ہی فیملی کے بہتر مستقبل کے لیے ایک ایسا قدم اٹھایا، ایک ایسا انتہائی سٹیپ اٹھایا کہ اس کے بعد جو تھا نا وہ نہ تو زندوں میں رہی اور نہ ہی مردوں میں شمار ہوتی تھی۔ جی تو یہ کہانی ہے سائمہ کی۔ سائمہ ایک تقریباً 30 سال کے قریب کی ایک لڑکی تھی جو کہ یہاں پہ یوکے میں اپنے شوہر اور 3 بچوں کے ساتھ یہاں پہ رہتی تھی۔ 2 اس کی بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ ہنسی خوشی ان کی زندگی گزر رہی تھی، اور اس کو نا بڑا مان تھا اپنے شوہر کے اوپر کہ اس کا جو ہسبینڈ ہے نا بہت اس سے پیار کرتا ہے، اور اس کو مطلب یہ تھا کہ بھی کسی اور میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، یا کہہ لیں کہ بھی اس سے بہت زیادہ نا محبت کرتا ہے۔ اس چیز کا نا بڑا اس کو کہہ لیں کہ بھی وہ بڑی ہی نا پلس پوائنٹ میں جا کے نا اپنی فرینڈس کو اور باقی ارد گرد کے لوگوں کو بتایا کرتی تھی کہ میرا شوہر جو ہے نا وہ مجھ سے بڑی ہی محبت کرتا ہے۔ لیکن اس کے جو پیچھے کے حالات تھے نا، یعنی کہ اس کے جو پیرنٹس تھے، ان کے گھر کے حالات کوئی اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے، جس کی وجہ سے کیا تھا کہ وہ تھوڑی نا پریشان ہوتی تھی جب ان لوگوں کے ساتھ بات کرنی اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور چھوٹے بہن بھائی کے ساتھ، تو اس کو بڑی بے چینی لاحق ہوتی تھی کہ بھی کسی طرح نا ان لوگوں کے حالات بھی اچھے ہو جائیں۔ اب اس کی بہن جو تھی نا، اس نے ماسٹرز کی ڈگری کر لی ہوئی تھی، اور اس کے بعد نا اس کو پاکستان میں کوئی بھی جاب نہیں مل رہی تھی، کیونکہ پاکستان کے حالات کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ پہلے تو جاب ملتی نہیں ہے، اور اگر کسی کو جاب مل جائے اسپیشلی لڑکی کو، تو پھر اس کا وہاں پہ اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے ان ساری چیزوں کو کنٹینیو کرنا نا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس کی بہن جو تھی نا ماسٹرز کرنے کے بعد تقریباً آپ کہہ لیں کہ ہر 1-2 دن کے بعد یا ہفتے میں 2-4 مرتبہ نا اس کو لازمی یہ بات کہتی تھی کہ بھی میرے لیے نا کوئی ایسا چانس کریٹ کرو کہ میں جو ہے نا وہ تمہارے پاس یہاں پہ یوکے میں آ جاؤں۔ جب میں باہر آ جاؤں گی، تمہیں پتہ ہے میں نے ڈگری کی ہوئی ہے، میں یہاں پہ آ کے جاب کروں گی، اچھا خاصا پیسہ کما لوں گی، اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اب جی سائمہ کو نا اپنی بہن فاخرہ کے ساتھ بہت زیادہ کہہ لو کہ بھی ہمدردی تھی، یا اس کا ایک دکھ تھا کہ بھی ہمارے جو فیملی کے حالات اچھے نہیں ہیں، اسپیشلی اب اس کی جاب بھی نہیں ہو رہی، اور غربت ہونے کی وجہ سے کہیں اچھی جگہ پہ اس کا رشتہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ خیر جی، اب سائمہ جو تھی نا وہ دل و جان سے یہ چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح سے نا اپنی بہن فاخرہ کو یہاں پہ یوکے میں بلا لے، تاکہ ان لوگوں کے حالات بھی بہتر ہو جائیں، اور جب فاخرہ یہاں پہ آ جائے گی تو ہو سکتا ہے اس کو یہاں پہ جو ہے وہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے، کسی اچھی جگہ پہ اس کی شادی ہو جائے۔ ان ساری صورتحال کے نا پیش نظر سائمہ بہت زیادہ سرچ کرتی تھی، ارد گرد لوگوں میں دیکھتی تھی کہ شاید کوئی رشتہ مل جائے، کوئی ایسا چکر چل جائے کہ کسی طرح سے فاخرہ جو ہے نا وہ یہاں پہ یوکے میں آ جائے۔ اب اس کا نا جو فرینڈ سرکل تھا وہ کافی چھوٹا تھا، اور جن لوگوں کو وہ یہاں پہ یوکے میں جانتی تھی ان میں سے کوئی بھی بندہ اس کو ایسا نظر نہیں آیا کہ جس کے ساتھ وہ فاخرہ کی شادی کر کے نا اسے یہاں پہ یوکے میں بلا لیتی۔ خیر جی، اب انسان جب کسی کے اوپر کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے یا اندھا اعتماد کرتا ہے، تو وہ اس کے اوپر نا بس آنکھیں بند کر کے ہی اعتبار کرتا ہے، اور کہہ لو کہ بھی احمق بنا ہوا ہوتا ہے اس کے سامنے۔ یہی حال نا یہ سائمہ کا بھی تھا۔ ایک طرف وہ بہن کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اور دوسری طرف یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کے اوپر نا ایک کہہ لیں کہ آنکھیں بند کر کے اندھا اعتماد کرتی تھی۔ اس کے ذہن میں نا ایک آئیڈیا آیا سائمہ کے ذہن میں کہ کیوں نہ میں جو ہے نا فاخرہ کی شادی اپنے شوہر کے ساتھ کروا دوں، یعنی کہ پیپر میرج میں کروا دوں، اور اس طرح سے کیا ہے کہ بھی گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی، فاخرہ یہاں پہ یوکے میں بھی آ جائے گی، یہاں پہ آ کے وہ جاب بھی کر لے گی، اور پھر یہ ہے کہ بھی اس کا جب سٹیٹس کلیئر ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد وہ یہاں پہ جس کے ساتھ بھی چاہے گی نا اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔
اس سارے چکر میں یہ ہے کہ گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، اور میرا شوہر تو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، کبھی بھی مطلب محبت کرتا ہے، مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ یہی سائمہ کی سب سے بڑی زندگی کی بے وقوفی تھی۔ اس نے نا بڑے طریقے سے جو تھا نا، سائمہ نے اپنی یہ بات اپنے شوہر کے سامنے رکھی کہ بھی تم مجھے جو ہے نا وہ ڈائیورس دے دو، اور اس ڈائیورس کو نا ہم یہاں پہ رجسٹر کروائیں گے یو کے میں، اور پھر اس کے بعد تم پیپر میرج کر لو میری بہن فاخرہ کے ساتھ۔ اس طرح سے کیا ہوگا کہ فاخرہ یہاں پہ یو کے میں آ جائے گی، ڈگری اس نے کی ہوئی ہے، یہاں پہ آ کے وہ جاب کر لے گی، اور کوئی ایسی ہیڈک بھی کریٹ نہیں ہوگی، اور یہ صرف ڈائیورس اور شادی کا چکر جو ہے نا، یہ صرف پیپرز کی حد تک ہوگا، یعنی کہ میں اوریجنل میں تمہاری بیوی ہی رہوں گی۔ اور یہ مطلب سارا چکر نا انسان اپنے آپ میں سوچتا ہے کہ بھی یہ صرف پیپر میرج ہے، یا یہ صرف ایک پیپرز کی حد تک ڈائیورس ہے، تم مجھے اوریجنل میں نہیں چھوڑ رہے۔ حالانکہ اسلام کے مطابق کیا ہے کہ جب اس طرح سے کچھ بھی آپ علیحدگی کر لیں یا پیپرز پہ ایون سائن ہی کر لیں نا، تو یہ ڈائیورس جو ہے نا وہ وقوعتاً واقعہ ہو جاتی ہے۔ سائمہ نے بڑی ہی مشکل کے ساتھ اپنے شوہر کو اس سارے کام کے لیے راضی کیا، اور دوسری طرف اپنی بہن فاخرہ کو اور ماں باپ کو بھی اس نے منا لیا کسی نہ کسی طریقے سے کہ بھی اس میں نا ہم سب کا فائدہ ہے، صرف یہ ہے کہ پیپرز ہی تو سائن کرنے ہیں، اور اوریجنلی چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی، میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ یہاں پہ ہی رہوں گی، فاخرہ یہاں پہ آ کے اپنی جاب کرے گی اور میرے گھر میں ہی میرے پاس رہ لے گی، مجھے ان دونوں پہ اعتماد ہے، یہ کبھی مجھے دھوکہ نہیں دیں گے، دس اینڈ دیٹ۔ یعنی کہ سائمہ ایک احمقوں کی ایسی جنت میں رہ رہی تھی جس میں کہ آنکھیں بند کر کے اس نے اپنے شوہر اور اپنی بہن کے اوپر اندھا اعتماد کر لیا تھا۔ خیر جی، اب یہ سارا واقعہ ہوا، یعنی کہ سائمہ نے اپنے شوہر سے یہاں پہ ڈائیورس لی، اس کو رجسٹر کروایا، اور پھر اس کے بعد اپنے شوہر کی جو پیپر میرج تھی نا، اس نے اپنی بہن فاخرہ کے ساتھ اس کو شادی کروائی، اس کا نکاح نامہ یعنی کہ جو میرج سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ بنایا، اور پھر اس کو یہاں پہ یو کے میں رجسٹر کروانے کے بعد فاخرہ کا ویزا اپلائی کیا۔ اب چونکہ اس کا شوہر برٹش تھا، اور مطلب ان سارے چکروں میں کیا تھا کہ بھی فاخرہ کو نا بڑی ہی ایزیلی یہاں پہ یو کے آنے کا چانس کریٹ ہو گیا، وہ یہاں پہ یو کے میں آ گئی۔ اب جی یہاں پہ آنے کے بعد فاخرہ نے کچھ ہی عرصے کے بعد جو تھا نا وہ جاب وغیرہ بھی سٹارٹ کر لی، اور جاب ہونے کے بعد جو تھا وہ پیسہ کما رہی تھی، اپنے گھر میں پیچھے بھیج رہی تھی۔ اب سائمہ نے جو بڑی دوسری بیوقوفی کی نا، وہ یہ تھی کہ اس نے نا فاخرہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں ہی ایک کمرے میں رکھ لیا تھا۔ اب جی پنجابی کی ایک بڑی ہی مشہور کہاوت ہے کہ دودھ دی رکھوالی تے بلا بٹھا دو، اور بڑوں نے یہ بات جو ہے نا وہ بڑے ہی اپنی زندگی کے نتیجے نکال کے، اور کہہ لیں کہ بھی اس کا ایک نچوڑ ہوتا ہے نا زندگی کا۔ اب کیا ہوا کہ بھی چونکہ دونوں کی پیپر میرج ہوئی تھی، سائمہ کے شوہر اور فاخرہ کی، قانونی طور پہ وہ یہاں پہ نا میاں بیوی کے طور پہ رجسٹر تھے، دونوں کا ہوم ایڈریس بھی سیم تھا، اور سارے مطلب جتنے بھی ڈاکومنٹڈ پروف ہوتے ہیں نا اس کے اکارڈنگ یہی تھا کہ دونوں ایز اے ہسبینڈ وائف یہاں پہ یو کے ایک گھر میں مقیم ہیں۔ یعنی کہ اس کا فاخرہ کا اور اس کے شوہر کا کیس کافی سٹرونگ ہو چکا تھا، اور دوسری طرف سائمہ جو تھی وہ یہاں کے قانون کے مطابق ڈائیورس لے کے ایک کسی اور گھر میں یعنی کہ رینٹ پہ رہ رہی تھی۔ دونوں نے نا اب آپس میں ہنسی مذاق ہونا، اٹھنا بیٹھنا، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اکٹھے کھانا کھانا، باہر آنا جانا، یہ ساری جو چیزیں تھیں نا، اب یہ فاخرہ یہاں پہ آ کے بھی کہہ لو ایک آزاد کنٹری میں آ گئی تھی، اور اس کو بیٹھے بٹھائے نا ایک ایسا کہنے کے بھی چانس کریٹ ہو چکا تھا جس کی وجہ سے اس کی زندگی بہت ہی زیادہ آسانی کی طرف جا رہی تھی۔ سائمہ نے تو اپنی بہن فاخرہ کے اوپر اندھا اعتماد کیا اور اس کی بہتری کا ہی سوچا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہی ہے۔ اب جی اس سارے سینیریو میں نا کافی مطلب یہاں پہ جو بھی بندہ اسپاؤس ویزے پہ آتا ہے نا، تو یہ نہیں کہ بھی 2-4 سال میں اس کا نا جو ہے وہ ڈاکومنٹ سیدھے ہو جائیں، اس سارے کام کو جو ہے نا کم سے کم بھی 8-10 سال لازمی لگ جاتے ہیں، اور شاید 12 سال اب تو ہو گئے ہوں، یعنی کہ اب کافی لانگ ٹائم پیریڈ ہو گیا ہے، تاکہ لوگ جو ہے نا یہ جو ڈیپینڈنٹ ویزا کے اوپر آ کے یہاں پہ پہلے بڑی ہی ایزیلی 1 سال کے اندر اندر نا پاسپورٹ لے لیتے تھے، اس سارے چکر کو روکنے کے لیے یہاں کی گورنمنٹ نے بہت زیادہ اسٹرکٹ رولز کر دیے ہیں۔ اب جی تقریباً آپ کہہ لیں کہ بھی 5-6 سال گزر گئے تھے یہ سارا کچھ ہوئے سائمہ کی ڈیورس ہوئے اور یہ نکاح ہوا، اور یہ سارا کچھ ان دونوں کا آپس میں اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، ہنسی مذاق سب کچھ چل رہا تھا۔ اب انسان تو غلطی کا ایک پتلا ہے، اور جو انسان غلطی نہ کریں تو پھر آپ کہہ لیں کہ بھی وہ آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا، ولی اللہ ہی ہوگا، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ سائمہ کے شوہر کو نا اپنی جو سسٹر ان لا تھی نا، جس کے ساتھ وہ اب پیپر میرج کر چکا تھا فاخرہ،
اس میں نا انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو چکا تھا. جوان تھی، آف کورس خوبصورت تھی، اور سائمہ کے مقابلے میں پڑھی لکھی بھی تھی. یہاں پہ آ کے اب وہ پیسہ بھی کما رہی تھی، کیونکہ سائمہ اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی. ایز اے ہاؤس وائف وہ یہاں پہ اپنی زندگی اس کے ساتھ گزار رہی تھی. تو ان ساری چیزوں کے پیش نظر آپ کہہ لیں کہ بھی شیطان اس کے دل میں آیا کہ اگر میں شادی تو کر چکا ہوں فاخرہ کے ساتھ، اور اس کو میں ریئل میں امپلیمنٹ کر دوں کہ میں واقعی میں سائمہ کو ڈائیورس کر دوں اور فاخرہ کے ساتھ اپنی زندگی یہاں پہ شروع کر لوں نا، تو اس کا اس کے شوہر نے سوچا کہ بہت زیادہ نا ایڈوانٹیج ہوگا، ایک پلس پوائنٹ ہوگا اس کی زندگی میں، کیونکہ وہ خود تو اکیلا کام کرتے کرتے یہاں پہ تھک چکا تھا، اور اگر اس کی بیوی اس کے ساتھ لگ کے کام کرتی نا تو دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہونی تھی. ان ساری چیزوں کے پیش نظر نا اب اس کو ایک تو فاخرہ میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا تھا، اور دوسری طرف اس کو اپنا ایک فائنینشیل فائدہ بھی نظر آ رہا تھا. اور یہ اس نے نا اپنی خواہش کا اظہار کہہ لیں کہ بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں نا اپنی سسٹر ان لا، یعنی کہ سسٹر ان لا تو نہیں، مطلب اب اس کی جو پیپرڈ وائف تھی نا اس کے ساتھ کیا، یعنی کہ فاخرہ کے ساتھ کیا کہ بھی ہم اس پیپر میرج کو جو ہے نا اوریجنل روپ دے دیتے ہیں، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے، تمہاری بھی زندگی یہاں پہ یو کے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی، یہاں پہ رہتے ہوئے تم پیسہ بھی کماؤ گی، اور اس کا فائدہ مجھے بھی ہے تمہیں بھی ہے. چونکہ یہ سارا کچھ سائمہ نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، اور یہ سارا جو چکر تھا نا اسی کا چلایا ہوا ہے، تو میں تو بس اس کو ایک عملی جامہ پہنانے کے لیے تم سے کہہ رہا ہوں. اب فاخرہ نے بھی جو تھا نا وہ بھی شیطان کے بہکاوے میں آ گئی، اور دونوں نے جو تھا نا اپنے اصلی رنگ روپ سائمہ کو دکھانے شروع کر دیے. شوہر جو تھا ہر بات میں سائمہ میں نکتہ چینی کر رہا تھا، تم موٹی ہو گئی ہو، تم جو ہے اب اتنی ایفیشینٹ نہیں رہی، تم میں اب اتنی اٹریکشن نہیں رہی، دس اینڈ دیٹ. جب انسان نے لڑنا ہو نا تو 100 بہانے، اور جب اگنور کرنا ہو، کسی کا ساتھ نبھانا ہو، تو اس کے لیے آپ کہہ لیں کہ بھی ہر چیز میں اچھائی نظر آتی ہے. کبھی کھانے میں نقص نکالنا، کبھی بچوں کی پرورش اچھی نہیں ہو رہی، تم ان کو ٹائم نہیں دے رہی، مطلب کہ ہر بات کے اوپر نا اس نے سائمہ کے اندر کیڑے نکالنے شروع کر دیے، اور اس کے مقابلے میں ساتھ اس کا کمپیریزن وہ فاخرہ کے ساتھ کرنا شروع ہو گیا. یہ چیز نا سائمہ کو بہت زیادہ بری لگی. آف کورس کوئی بھی عورت اس چیز کو برداشت نہیں کرتی کہ اس کے سامنے کسی دوسری عورت کی اس کے مقابلے میں تعریف کی جائے، چاہے وہ اس کی اپنی سگی بہن ہی کیوں نہ ہو. اب سائمہ بھی ایک انسان تھی، اور انسان جو ہے آف کورس جب اس کو اس طرح کے تانے تشنے دیے جائیں گے، اس کو ڈی گریڈ کیا جائے گا، اس کی انسلٹ کی جائے گی، آگے سے کچھ نہ کچھ تو ریئیکشن دے گا نا، تو وہ پھر آگے سے جواب دیتی تھی. اور اس کو نام پھر دیا جاتا ہے کہ جب عورت بڑی ہی بد زبان ہو گئی ہے، زبان درازی کر رہی ہے، بدتمیزی کر رہی ہے. حالانکہ وہ صرف نا اپنی جو بھی نقص وغیرہ نکالنے کی اس کا شوہر کوشش کرتا تھا، یا اس کے اندر جو بھی عیب ڈالنے کی کوشش کرتا تھا نا، صرف اس کا جواب دیا کرتی تھی. اب جی اسی کہا سنی میں بات جو تھی نا وہ بہت زیادہ بڑھنی شروع ہو گئی، اور اس کے شوہر نے نا تیش میں آ کے روز روز کے اس لڑائی جھگڑے سے تنگ آ کے نا اس کو تھپڑ مار دیا. اب وہ نہ تو یہاں پہ پولیس کو کال کر سکتی تھی سائمہ، کیونکہ اوریجنلی یہاں کے ڈاکومنٹس کے مطابق وہ اس سے ڈائیورس لے چکی تھی، اور وہ اس گھر میں بھی نہیں رہ رہی تھی جہاں پہ کہ وہ مقیم تھی، کیونکہ اس گھر میں تو ڈاکومنٹڈ لی جو تھا نا اس کا شوہر اور جو اس کی بہن تھی فاخرہ، وہ ایز اے ہسبینڈ وائف اپنی لائف گزار رہے تھے. اگر وہ پولیس بلاتی تو وہ سارے چکر میں نا خود پھنستی تھی. خیر جی اس نے نا برداشت کیا، اور اس چیز کو نا رفع دفع کرنے کی کوشش کی. اور دوسری طرف فاخرہ جو تھی نا وہ بھی اپنے کہہ لو کہ بھی سائمہ کے شوہر کی نا تعریفیں کرنا شروع ہو گئی، اس میں پلس پوائنٹس گننا شروع ہو گئی، اور سائمہ کو ہر بات کے اوپر نا یہ جتاتی تھی کہ تمہارا شوہر تو یہ ہے، مطلب تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے، اس نے تمہیں اتنے مہنگے کپڑے لے کے دیے، ایک پورے سائز زندگی دی، اور کبھی تم سے جاب نہیں کروائی. مطلب کہ ہر بات کے اندر وہ سائمہ کو ہی فاخرہ جو تھی نا وہ قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کرتی تھی، اور اس کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتی تھی کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، اور تمہارا شوہر جو ہے اس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے نا تم ناشکری کرتی ہو. بہرحال جی جب انسان کچھ برا کرتا ہے نا تو اس کے نتائج بھی برے نکلتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا بیج کوئی اور بوئیں اور پھل جو ہے وہ کوئی اور نکلے. وہی ہوا جس کا کہ اندیشہ تھا، جس کا ڈر تھا. اور کیا ہوا کہ بھی سائمہ کا جو شوہر تھا نا اس نے اب کھل کے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا. اس نے کہا کہ بھی میں تم سے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو کہ تم ایک نکمی نکھٹو، ایک کہہ لو کہ بھی جس کے اندر کوئی بھی سلیقہ طریقہ نہیں ہے، جس کو کہ زندگی گزارنے کا کوئی پتہ نہیں ہے،
ایک اس طرح کی عورت ہو، یعنی کہ وہ شوہر جس کے اوپر کہ سائمہ کو اتنا مان تھا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، کبھی کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، اور مطلب کہ بھی وہ کبھی کسی اور میں انٹرسٹ لے ہی نہیں سکتا، اب اس کا وہی شوہر جو تھا نا وہ فاخرہ کے حسن کا، اس کی خوبیوں کا، اس کی پڑھائی کا، اور سب سے بڑھ کے اس کی کمائی کا جو تھا نا دیوانہ ہو چکا تھا۔ اور ان ساری خوبیوں کے پیش نظر اس کو سائمہ جو تھی نا ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی، اس نے جو تھا نا اتنی لڑائی جھگڑوں میں ایک دن سائمہ کو واقعی میں اپنے منہ سے طلاق دے دی۔ اوریجنلی تو اس کی طلاق پہلے ہی واقعہ ہو چکی تھی، چاہے آپ کسی مفتی سے پوچھ کے دیکھ لیں، یہ جو تھا نا سب کچھ ایک گناہ کی زندگی تھی جو کہ وہ بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ گزار رہی تھی۔ اب جی اوریجنلی جو تھا نا مطلب اپنے منہ سے جو تھا نا اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی، اور اس کو کہا کہ بھی وہ اس گھر سے چلی جائے، کیونکہ اب اس کی جو دوسری بیوی ہے نا وہ اسی کو اپنائے گا۔ اور مزید سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ اس کے شوہر نے نا اپنے تینوں بچے اپنے پاس ہی رکھ لیے، یعنی اس کو یہ تھا کہ بھی جو فاخرہ ہے نا وہ میرے تینوں بچوں کو سنبھالے گی، میں اپنے بچے جو ہے نا ان کو پاکستان جا کے رلنے نہیں دوں گا، کیونکہ سائمہ خود تو کچھ کما نہیں سکتی، ماں باپ پہلے ہی غریب ہیں، اب اگر میں بچے اپنے جو ہے اس سچویشن میں پیچھے پاکستان بھیج دوں گا تو ان کو کون لک آفٹر کرے گا، ان کی کون کفالت کرے گا۔ اس سارے سینیریو میں نا یعنی کہ جو نیکیاں کرنے کی سائمہ نے کوشش کی نا وہ نیکی اس کے گلے پڑ گئی، نہ صرف گلے پڑی بلکہ اس کو کہہ لیں ایسا ڈسا کہ وہ کسی کو اپنا دکھ بتا بھی نہیں سکتی تھی، نہ یہاں پہ وہ پولیس کال کر سکتی تھی، نہ وہ جو تھا وہ کسی کورٹ میں جا کے اپنے بچوں کے لیے کوئی دعویٰ کر سکتی تھی۔ ایسی ایک بری سچویشن میں وہ پھنس گئی تھی کہ اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ واپس پاکستان چلی جائے۔ بہت بڑا دکھ تھا، صدمہ تھا، اور کہہ لیں کہ بھی ایک ٹراما کسی سچویشن میں سے نا سائمہ گزر رہی تھی کہ بھی میں نے جو تھا اپنی بہن کا بھلا سوچا، اور وہی جو نیکی تھی میرے گلے پڑ گئی، اور میرے ساتھ ایسا دھوکا ہوا ہے کہ میں جو ہے نا کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ مطلب وہ مینٹلی جو تھا نا اتنی زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی کہ وہ پاکستان ابھی اتری ہی تھی ایئرپورٹ سے تو وہ وہاں ایئرپورٹ پہ ہی بے ہوش ہو گئی۔ خیر جی، اب چونکہ اس کے پاس اس کا پاسپورٹ وغیرہ تھا، آئی ڈی کارڈ تھا، اس کے اوپر ایڈریس وغیرہ لکھا ہوا تھا، وہاں کے عملے نے جو تھا اس کو پہلے اس کے شوہر کو کانٹیکٹ کیا، اور شوہر نے جو تھا اس کو آن کرنے سے انکار کر دیا کہ بھی میرا اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس کو طلاق دے چکا ہوں۔ پھر جی اس نے اس کے والدین کا نمبر دیا کہ آپ اس نمبر پہ جو ہے نا اس کے پیرنٹس کو جو ہے وہ انفارم کر دیں، ان سے رابطہ کیا گیا۔ خیر جی پیرنٹس آ کے اس کو سائمہ کو وہاں سے ایئرپورٹ سے لے گئے اور ہاسپٹل لے جایا گیا اس کو۔ وہاں پہ جب ہوش وغیرہ آیا تو آپ لوگ یقین مانیں اتنا زیادہ اس عورت کو نا صدمہ پہنچا، اتنا زیادہ ڈپریشن ہوا تھا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی۔ بس ایک نیکی کرنے کی، آپ کہہ لیں کہ بھی ایک ایسا عمل کرنے کی اس نے کوشش کی جس کا کہ آپ کہہ لیں اسلام میں منع کیا گیا ہے کہ بھی اس طرح کی حرکتیں نہ کی جائیں۔ یہ جس پیپر میرج کو ہم لوگ ایک مذاق سمجھتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ بھی یہ صرف یہی کہ پیپرز کی حد تک ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام میں واقعتاً آپ کسی مفتی سے پوچھیں تو وہ اس کا جو ہے نا وہ وقوع ہو جاتا ہے۔ اب جی وہ عورت جو تھی نا یعنی کہ سائمہ اتنی زیادہ آپ کہہ لیں بھی اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی، شوہر اس کا نہیں رہا، بچے اس کے جو تھے وہ اس سے چھین لیے گئے تھے، اس کی بسی بسائی زندگی، ہنسی خوشی جو وہ زندگی گزار رہی تھی، جس کے اوپر کہ کہہ لو اس کو ایک مان تھا کہ بھی میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے پاس بچے ہیں، میں ایک اچھی خوشحال زندگی گزار رہی ہوں، اس کی وہ زندگی جو تھی نا اس کی اپنی ہی بہن کے ہاتھوں برباد ہو چکی تھی۔ تو اس واقعے میں سبق چھپا ہوا ہے ان سب لوگوں کے لیے جو کہ اپنے آپ میں یہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہم جو ہے نا وہ نیکی کر لیں گے، ہم کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کر دیں گے تو شاید جو ہے نا ہمارا مطلب کہ اس کا ہمیں کوئی ریوارڈ ملے گا، کوئی نیکیاں ملیں گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، نیکی بھی وہ کریں جو کہ ایبزاربیبل ہو، جسے کہ آپ کہہ لیں کہ بھی جس میں آپ کا اپنا کوئی نقصان نہ ہو۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کی رائے ہے کہ جو سائمہ نے ایک قدم اٹھایا، آپ پہلے اپنے شوہر سے ڈائیورس لی اور پیپر میرج کروائی اپنی چھوٹی ہی بہن کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں یہ جو چکر اس کے ساتھ چلا، اس میں سائمہ کا قصور تھا یا کہ بھی اس کے شوہر کا قصور تھا، یا کہ فاخرہ جو تھی اس کے حسن میں اتنی کہ اٹریکشن تھی کہ بھی اس کا شوہر جو تھا وہ دیوانہ ہوتا چلا گیا؟ اپنی رائے سے آپ لوگوں نے مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لوگ اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں، اور جو میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔